سب سے پہلے تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی نشست پہ تشریف رکھیں. تمام احباب نشستوں پہ تشریف رکھیں. شروع کرو تلاوت. پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے. تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا ریحان اشرف کو کہ وہ آئیں اور ہمارے دلوں کو منور کریں. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. یہ تھے ریحان اشرف مجالہ سے جو کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر جن کے لیے یہ دونوں جہانوں کو بنایا گیا. اب بلا تاخیر میں تقریر کے لیے دعوت دوں گا میزبان پروگرام امیدوار یونین کونسل منانا سرسالہ وارڈ رملو 3 جناب چودھری اقبال صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب چودھری اقبال صاحب. الحمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر اور میرے معزز مہمان گرامی اسٹیج پر تشریف فرما میری طرف سے اور میرے پنڈال میں تمام علاقہ کے موجودین بچے بوڑھے بھائی میرے, میں تمام کو دل کی دھاگ ریوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ نے یہ ہمارے بھائی چودھری ظفر صاحب مہر صاحب یہاں تشریف لائے ہیں, تو میں ان کو اپنی طرف سے اور اپنے ان تمام بھائیوں کی طرف سے پوری اعتماد دیتا ہوں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہوگا. اور میرے ان تمام بھائیوں کی طرف سے بھی آپ کو ویلکم. اور میں اسی بات پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. ماشاء اللہ. یہ چودھری اقبال صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. پنجرے کی سلاخیں توڑ ڈالو, پنجرے کی سلاخیں توڑ ڈالو, تاریخ کا رخ موڑ ڈالو,
اگر سمجھتے ہو تم زندہ ہو، اگر سمجھتے ہو تم زندہ ہو تو اپنی موجودگی کا شور ڈالو۔ اب میں بلا تاخیر تقریر کے لیے دعوت دوں گا جناب مرزا یاسر صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مرزا یاسر صاحب، بھرپور تعلیم سے ان کا استقبال کیجیے۔ مرزا یاسر صاحب۔ روشنی لگا دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مہمان سرسالہ سے اور عملوں سے آئے ہوئے چودھری مہر صاحب، ان کے ساتھ جو بھائی آئے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انہوں نے یہ جو قیمتی ٹائم ہمارے لیے نکالا ہے، ان کو ان دن کے لیے فرصت نہیں ہے، مگر انہوں نے جو قیمتی ٹائم نکالا ہے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا شکر گزار ہوں، اور صاحب بہن بھائیوں کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے یاسر، مرزا یاسر صاحب۔ خیالات لے کر چلو، جذبات لے کر چلو، خیالات لے کر چلو، جذبات لے کر چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کر چلو۔ مہر صاحب رملو سے یہ جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بڑی مشکلات کا سامنا، اس کے باوجود بھی یہ ڈٹ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چند دن پہلے ہمارے ایک ساتھی نے کہا تھا کہ ہم ان کے راستے روکیں گے، تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تاثرات تو بھاگنے والے آپ کے نظر آ رہے ہیں۔ میں واضح الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ سامنے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے 60-70 سال کے بزرگ، ان کے چہرے دیکھیں، حشاش بشاش چہرے۔ میں ڈے کی تھاپ پہ بنگلہ ڈال کے آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہر تاریخ آپ کو ثابت کریں گے کہ ہم اسی معاملہ میں رہتے ہیں۔ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، ان کا جواب پتھر سے دینا ہم جانتے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر تقریر کے لیے دعوت دے رہا ہوں عدیل انجم چودھری صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ عدیل انجم چودھری صاحب۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جس کے قبضے میں میری اور اب سب کی جان ہے۔ جناب مہمان خصوصی اور تمام مہمانوں کو میں یہاں پنڈال احمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب معاملہ میں نے آپ سب کے سامنے یہاں پر حاضر ہونے کے لیے ایک دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سیاسی مخالف دے، منافق نہ دے، کیونکہ میرا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے ہے، اور میں ایک سب یہ بات آپ سب کو بتا دینا چاہتا ہوں، میں الیکشن اس وقت ہمارا سیاسی مخالف وہاں کی گود میں بیٹھا تھا، اس وقت میرے بزرگوں نے الیکشن لڑا ہے۔ میں آپ ہمارے جذبات سے نہ کھیلو، کیونکہ ہم آپ سب کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ویسی عملوں میں رہتے ہیں، وارڈ نمبر پنڈمرالا میں رہتے ہیں، ہم کو ڈرایا جاتا ہے، ہم کو دھمکایا جاتا ہے، رات آ کر پیسوں کی لالچ دی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں شناختی کارڈ آفر کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ لوٹوں کو خواب لا کر کہتے ہیں۔ میں آپ سب کو بتاتا ہوں، میرے پاس ثبوت ہے، میں آپ سب کے سامنے اگر کہتا ہوں آپ میں جرت ہے تو میرا سامنا کرو یہاں پر آ کر۔ میں آپ سب کو یہاں پر اگر چاہوں یہ گواہ کی بات کرتے ہیں، میں ثبوت دیتا ہوں، تم کہتے ہو 1 لاکھ روپیہ لے لو مجھ سے، میئر کی میٹنگ کینسل کروا دو، میں میرے
बात करते हो, ये लोटे लोटे जो कहते हैं गवाहें, ये सब मैं जानता हूँ आप सबको। जो कहते थे हेडमास्टर सदीक की वजह से हम अलीशान को छोड़ रहे हैं, रात वही हेडमास्टर सदीक की वजह से शर्मिंदा बैठे थे, अब क्यों नहीं भागे? बताओ मुझे। लोगों, ये सब मुनाफिक है, मुनाफिक का काम मुनाफिकत करना है। मुकाबल विद मुकाबल, मेरे से मुकाबला करो, मुनाफिकत न करो। मुझे तो मेरे बड़ों ने रोक रखा था। मुझे पीछे से आवाज आ रही है, थोड़ा मुखसर करो, मेरा दिल तो नहीं करना। खोल कर बयान करूं, मेरे साथ मैं दावे को नहीं करता, मैं साबित करूंगा ये लोटे कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ। 8 तारीख को साबित करूंगा। मैं 8 तारीख को वार्ड नंबर पिंड मगराला से साबित करूंगा कि लोटू का क्या वजूद है और हमारा सियासी वजूद कहाँ है। जवानों, मुझे सिर्फ 2 बातें बता दो, तुम मेयर के साथ हो? जब मेयर साहब के साथ मैंने ऐलान करने का फैसला किया तो पहला सवाल मेयर साहब से मेरा ये था, मेयर साहब शर्मिंदा तो नहीं करोगे? लेटोगे तो नहीं? तुम बिकोगे तो नहीं? अगर हौसला है तो थोड़ी आवाज ऊंची करो। मुनाफिक यहाँ पर सुने कि हम भी रखते हैं वजूद। मुझे तो मेरे भाई और मामू ने रोक रखा था, वरना मैं उस दिन भी इनको आईना दिखाता। मैं क्या हूँ, मैं आप सबको खुद नहीं बता सकता। मैं साबित करूंगा कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। पैसों की ऑफर करने वालों, पैसे तो बहुत देखे हैं, तुम आओ देखो, पैसे हमारे पास भी हैं, तुम बिकने वाले हो। हम इलेक्शन लड़ना भी जानते हैं, इलेक्शन लड़ाना भी जानते हैं। और मेयर साहब को 8 तारीख वार्ड नंबर पिंड मगराला से कामयाब कराकर ये साबित करेंगे कि हम बिकने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं। वकार भाई कुर्बान इधर मौजूद नहीं है, उसे बेहतर पता था कि रमलो से मुझे कितना दबाव था जनरल इलेक्शन में, मैं फिर भी डरा नहीं। सरसाला, रमलो और पिंड मगराला जितने से भी मेहमान आए हैं यहाँ पर, एक आखिरी बात आपसे पूछने लगा हूँ, साबित करना। मुझे आवाज आ रही है, शार्ट करो। साबित करना, कहीं बिकोगे तो नहीं, झुकोगे तो नहीं, जग पे मोहर लगाओगे, जग पे मोहर लगाओगे। अल्लाह हाफिज। ये थे मंजर चौधरी साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब मैं बिला ताखीर तकरीर के लिए दावत दूंगा जनाब चौधरी खुर्शीद साहब को। थोड़ा इस साइड खले रोशनी आवे, इस साइड थोड़ा उड़े हो जाओ, बस ऐसा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बलगल उला बे कमालिही, कशफत दुजा बे जमालिही, हसनत जमीउ सालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। मेरे निहायत मोहतरम आज की तकरीब के मेजबान जनाब चौधरी मोहम्मद इकबाल साहिब और जनाब यहाँ के लोगों को सर उम्मीदवार जनाब मिर्जा यासिर महमूद साहिब और जिला कौंसलर उम्मीदवार जनाब जफर हुसैन महल साहिब, मेरे भाई चो शफी साहिब, उनके साथ बैठे हुए चीफ नंबर जमात जनाब रटाई कर्नल अमीन साहिब और हम लोगों की बड़ी शख्सियत और अहले पंडाल और जनाब मेरे दोस्त अमानत साहिब, जनाब आजम साहिब और जनाब इमरान साहिब, जनाब इकबाल भाई
اور ارشد صاحب, شیرا کشمیری اور جناب عدیل چودھری, تمام دوستوں کو, خاص کر الیاس صاحب کو جنہوں نے سب سے پہلے یہاں بنیاد رکھی, اور جناب شفیق کو جو یہاں پہ بنیاد رکھے انہیں بانیوں میں سے ہیں. آج اہلیان رملو آپ کی اس عظمت کو میری طرف سے سلام پیش کرتا ہوں. اہلیان رملو آپ بہت مبارکباد کے مستحق کو. آپ نے ثابت کر دیا کہ رملو اہلیان رملو والوں کا ہے. رملو اپنی آزادی کے ساتھ زندگی جینے کے مستحق ہیں. آج آپ نے یہاں کے دعوے داروں کو چھپنے کی جگہ نہیں دی. جیسا کہ میرے بھائی عدیل نے یہاں پہ فرمایا کہ یہاں پر رات کو مجھے لاکھوں روپے کی آفر کی گئی کہ ظفر مہر کی میٹنگ کینسل کروا دو. جو تمہارے جذبے کو عدیل سلام ہے یار, تم نے وہ لاوٹ دلائی. لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, آپ نے رملو کے اندر یہ سٹینڈ لے کے پوری وارڈ یونیکورسن منانا سرسالہ کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ حلقہ چودھری ظفر حسین مہر انتخابی جنگ ون کرنے جا رہا ہے. میرے دوستو, آپ کے سامنے یہاں سے امیدوار جناب حاجی چودھری علی شان صاحب, وہ بیٹھے ہی نہیں بلکہ دستبرداری کا اعلان کر چکے ہیں. یہ ہوا ایسی چلی کہ ظفر مہر کے خوف سے ہمارے پڑوسی ہمارے بھائی میجر صاحب بھی بھاگ چکے ہیں, سب بھاگتے پھر رہے ہیں. آج دیکھا ہوگا یہ سارا قافلہ لدرا کے اندر جام ادر یو کے پاؤں میں بیٹھا ہوا تھا کہ جام صاحب آؤ سرسالہ میں آگے ہماری مدد کرو. آپ سرسالہ کے اندر جاؤ, وہاں پہ خورشید آپ کا وہاں نمائندہ ہے, میرا بھائی ہے جام ادر ایوب, لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ سرسالہ کے اندر جب تک میں موجود ہوں نہیں آئے گا. آج ان لوگوں کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی, وہاں پہ مافیا منتیں ترلے کر رہے ہیں. جائیں آپ فیس بک جا کے کھول کے دیکھیں, 4 دن پہلے جام کے خلاف کیسی کیسی آوازیں لگا رہے تھے, لیکن آج سب بھائی بھائی ہیں, ہم بھی ان کے بھائی ہیں. لیکن یہ ووٹ ہمارے ضمیر کا ہے. ہم نے مہر ظفر حسین کو یہاں سے کامیاب کرانا ہے انشاءاللہ العزیز. مہر ظفر حسین آپ کے ووٹ کی پہرہ داری کرے گا, آپ کے ووٹ کی ضمانت ہے. جگ انتخابی نشان سارا دن آپ کے کام آتا ہے. آپ کا انقلابی نشان جگ ہے, اور 8 تاریخ صبح جب سورج طلوع ہوگا ظفر حسین کی کامیابی لے کر اترے گا. شام کو 8 بجے یہ بات آپ کو واضح ہو جائے گی. رملو کیا, وارڈ پی منالا کیا, وارڈ سرسالہ کیا, پنجٹا کیا, سمرالا کیا, منانا کیا, باریک سے ہم دن کر رہے ہیں. رملو والو, ارادے جن کے پختہ ہوں, نظریں جن کی خدا پہ ہوں, تم خیز موضوع سے گھبرایا نہیں کرتے. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات خونی منظر سے, جس حال میں جینا لازم ہو اس حال میں جینا لازم ہے. دوستو, آپ نے ووٹ پسماندگی کو دیا, آپ نے ووٹ ایک ایماندار شخصیت کو دیا, آپ نے ووٹ ایک باکردار شخصیت کو دیا. آج کئی دعوے دار گھوم رہے ہیں, فلاں آدمی کے ووٹر تھے, فلاں آدمی کے ووٹر تھے. یہاں جنرل الیکشن کی کوئی بات نہیں ہے. آپ تمام لوگ آزاد ہو, جس کو بھی جنرل الیکشن میں سپورٹ کرو, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. چھوٹا ووٹ آپ کی امانت ہے. یہ کونسل کا الیکشن ہے, لوکل کونسل کا الیکشن ہے. چاہے چودھری علی شان کو ووٹ دینا بلیک جنرل, چاہے جناب رزاق کو دینا, یا راجہ مقصود کو دینا, جس کو مرضی دینا. یہ بھائی بھائی کا الیکشن ہے, گھر کا الیکشن ہے. اپنے ووٹ کی آپ نے حفاظت کرنی ہے, اور 8 تاریخ کو جب کو کامیاب کرانا ہے. ظفر حسین سے مہر کی جنگ غریب بندے کی جنگ ہے. ظفر مہر کی جنگ ایک پسماندہ لوگوں کی جنگ ہے. ظفر مہر کی جنگ ایک نڈر و بے باک کی جنگ ہے. یہ آپ لوگوں نے مل کے لڑنی ہے, ہمارے ساتھ لڑنی ہے. اس پہ شعر کہوں گا, بار بار زمانے کی گٹاہوں نے ہمیں مٹانا چاہا, مگر ہم پھر بھی چمکتے رہے شب میں ستاروں کی طرح. ہم دشمن ہم چپ تھے, دشمن سمجھ بیٹھا کہ ہم میں قوت للکار نہیں,
इसका शेर पूरा मुझे अब याद नहीं रहा क्योंकि मैं जज्बात में हूँ, तो इसलिए हम चुप थे कि बर्बाद हो न जाए सकूं गुलस्तान का। याद आ गया ना? हम चुप थे कि बर्बाद हो न जाए सकूं गुलस्तान का। दुश्मन समझ बैठा कि हमने कुव्वते ललकार नहीं, आज हमने जंगलों पर आके ललकारा है। देखा है जमने कपड़े, आओ देखो रात की टार से लेके तो नीचे घूम रहे लोग, क्या हो गया? ये इकबाल ने ढोल और शनैया नहीं बजाई, ये 8 तारीख खुशी के शया ने बजा दी। आज मैं यहाँ पे है, आई प्राउड ऑफ यू मिस्टर इकबाल, आई प्राउड ऑफ यू। तुम फुरमरा के फखर हो यार। एक कोई बुझाने की कोशिश नहीं करे, अगर रात को किसी ने कोशिश की तो इंशाल्लाह हम भी सरकारा में मौजूद है। मैं इसी पे इंशाल्लाह अपनी तकलीफ का इख्तिताम चाहता हूँ, क्योंकि जनाब शेर साहब कहने टाइम काम है, फिर रब ने मौका दिया तो आपका साथ हमारा साथ जरूर होगा। हम कदम कदम साथ चलेंगे। 8 तारीख को जग को नहीं भूलना, अपनी महू बहनों बेटी को ही बताना है वोट जग पे वोट किस तरह लगानी है। इंशाल्लाह हम विन होंगे, इंशाल्लाह हम विन होंगे। मैं ये गल कह रहा हूँ, मैं गल बिल्कुल सही दस रहा हूँ। जेडे चोर होते ना, चोर वो रात को फिरते रहते, वो दिन को जरा पता लगा मैं पुराना चोरी सोनी आया जी, पुराने बंदे को पुराने बोला कि सब लोगों ने चोरी सोनी को वोट दिया, मिनिस्टर बनाया गया। चोरी सोनी क्यों नहीं कहता भाई ये बंदे क्यों पैसे चोरी दे रहे हैं? इधर जत्थे में आते भाई 7 बजे उस बंदे पर पूछने पैसे पिंड में लाते, वो भी एक चोर होते हैं, रुपये लेते हैं। चोरी इकबाल ने निम्र सबका बन गया, वो अपने पास जलसा बना दिया। चोर आया लाख रुपया ला लिया, अपना ईमान बेचने वाला, ठीक है। और दूसरी महल वाला ने कुछ बताना है या तो फिर मोड़ लड़ी है, ठीक है। नहीं आगे पहले जब मैं उसको बूथे में लगाऊं, मैं बूथे में लगाऊं रात में इधर पहले आने दर्रे जी मैं थोड़े ना चोर कट्ठे रहे। मैं ये ना मारता सोनी साहब की ये बताना चाहिए जो महल जबर महल और दूसरा जरा नाम फारूक आलम और चोर है उसकी नहीं खड़ा करना, पैसे भी बढ़ने। और एक भी कैसे क्या जो राजा मकसूद है बनाने वाला है साहब कोई सोनी लोगों को पता है। राजा कुछ है दुकाना से पूरी मार्केट पूरे मानव थी, उस सारी दुकाना भेज गया तो सारे पैसे देना ना लगा कखनी पानी मार्केट थी और लखों का रुपया लोग खा छोड़े। पैसे खान बाद नहीं पता लगा जगपुर मोड़ लड़ी है, जगपुर मोड़ लड़ी है तो एक बार जिंदाबाद। खैर सियासत से तल्लक तो फकत इतना है कि सियासत से तल्लक तो फकत इतना है कि कोई कंसर्न मेरे शहर का सुल्तान न हो। अब मैं बिला तखीर मुल्तमिस हूँ रिटायर्ड कर्नल मोहम्मद अमीन साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें, भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें रिटायर्ड कर्नल अमीन साहब।
आप सब बात सुने करना साहब की। सामने खड़े रहते हैं आपको थोड़ा सा संजीदा होना पड़ेगा मुअज़्ज़िज़ीन महफ़िल, बुज़ुर्गान, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके जोश और जज्बे को देखकर मुझे ये कहने के कोई आ नहीं कि जज्बा होना चाहिए जवान उम्र ही रखिया। वो कहते हैं, किसी ने कहा कि मुफाहमत न सिखा मुझे जबरे, मुफाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सब बकब हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। जितने मुकर्रीन ने बातचीत की है, इससे मुझे अंदाजा हुआ कि आप सभी लोग एक जज्बे के तहत इस इलेक्शन कैंपेन में भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। ये आगे के हल्दी साइन है। मुझे चंद बातें करनी है बैसीत वोटर, लेकिन मैं चाहूंगा कि ओवरऑल सिनेरियो है उसके ऊपर कुछ बात हो जाए। इन नामसाइल हालात के बावजूद आज़ाद हुकूमत, रियासत जम्मू कश्मीर और इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर खराज के मुस्तहिक हैं कि जिस तरीके से इन्होंने डिवीजन वाइज इलेक्शन का इनेकाद करवाया है। आपके इल्म है कि ये 3 दहाइयों के बाद इसका इनेकाद हो रहा है। बलदियाती इंतखाबात जो हैं, इनकी हैसियत यह है कि एक आपका स्ट्रक्चर और बिल्डिंग हो, अगर उसकी बुनियाद कमजोर हो तो वो खड़ी नहीं रह सकती, वो क्लैश कर जाती है। इसलिए बैसीत वोटर आपने जो इस बिल्डिंग की बुनियाद है, आप यूं समझें कि जो लोकल पार्टीज में मेंबर्स और यूनियन काउंसिल के जो नाज़िम हैं, यही वो बुनियाद है। अगर मजबूत होगी तो आपका जो हुकूमती निज़ाम है वो मजबूत होगा और आपके मसाइल हल होंगे। आपकी अहमियत बैसीत वोटर, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक नौजवान जो 18 साल का है और उसका वोट बना हुआ है और मुल्क के सरबराह हैं, सदर मुमलिकत या हुकूमत के सरबराह हैं, वज़ीर आज़म, उनके वोट की और आपके वोट की वेटेज जो ताकत और अहमियत है वो एक है। इसलिए आपने अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझ के करना है, ताकि जो जमहूरियत की या इस निज़ाम को चलाने के लिए जो बिल्डिंग खड़ी हुई है उसकी बुनियादें मजबूत हों। और बुनियाद क्या है? वो है आपका लोकल मेंबर, यूनियन काउंसिल का जो नाज़िम है या ज़िले उम्मीदवार हैं, उसका चुनाव अगर बेहतरीन कर लिया तो आपकी तकदीर बदल जाएगी। अगर आप लोग जज्बात में रहे या दूसरों के उलझाव में उलझे रहे तो फिर आप वैसे ही होंगे जैसे से ये निज़ाम चल रहा है कि वोट लीजिए और लोग गायब हो गए और तामीर और तरक्की जो है ना वो वहीं की रही जाएगी। मैंने यहाँ आम कॉलेज प्राइमरी तालीम मेरी सरसाला स्कूल की है, मिडिल से ऑनवर्ड मैंने इंटरमीडिएट सोमाली से किया था। यहाँ जो इस वैली के अंदर पहला खंबा लगा था वो हम लोग बच्चे थे, देखते थे कि जिसको मेरे शुरू में बने थे, जो माशाल्लाह फैल गया है, आंखों से खुदाई होती हुई देखी है। यहाँ जो बिजली आई थी, ब्रिगेडियर हयात साहब थे उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ कश्मीर, उन्होंने फतह किया था और लाइट तो थी, करंट तो था, लेकिन वोल्टेज बहुत कम थी, हल्की कुमकुमे जो थे वो रोशन थे। इस बात को फिर देखा है। और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो फतह हुआ था वो भी मैंने उस हॉल में मैं मौजूद था, जो पुराना हॉल था सोमाली कॉलेज के अंदर। उस वक्त तो हाई स्कूल की बिल्डिंग थी, लेकिन कुछ अर्सा कॉलेज की बिल्डिंग न होने की वजह से वहाँ ही इजरा होता था, तो वो भी मैंने देखा है। कहने का मकसद ये है कि अगर हम लोग, मैं गिनवाना शुरू कर दूं कि हालात में कितनी तब्दीली आई है, तो उसका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि हम लोग बाजी को तो रोते रहते हैं, आगे का नहीं सोचते। मैं बैसीत वोटर चाहूंगा कि मेरा उम्मीदवार करदार और गुफ्तगार किरदार उसका मजबूत हो, तकड़ा हो, जो वो बात करता है वो अंदर से भी वही हो और उसके किरदार में भी वो चीज है वो नुमाया हो, वो लफाजी उसकी कुछ और हो और ऑन ग्राउंड में कुछ हो, वो मुझे बैसीत वोटर काबिल कबूल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग इस चीज का ख्याल रखेंगे। मैं ये चाहता हूँ जिसको मैं वोट दूं
وہ ضرورت کے وقت یہاں پہ موجود ہو، اس کے اندر اتنی سخت ضرور ہو کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہونے کی اہلیت رکھتا ہو، نہ کو اس کو کسی سہارے یا بساتی کی ضرورت ہو. جب دوسروں کا سہارا ڈھونڈ کے آگے چل رہا ہے تو اس نے آپ کی کیا خدمت کرنی ہے؟ آپ لوگوں نے بحثیت ووٹر اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے تو وہ یہاں پہ موجود ہو اور اس کے اندر اخلاقی ضرورت اتنی ہو کہ وہ حق کو حق کہہ سکے اور کمزوری کو کہہ سکے کہ یہ چیز کمزور ہے یا میں اس کی حمایت نہیں کرتا. وہ چہرہ دیکھنے کے بعد یا اپنے تعلق کی بنیاد کے اوپر مسائل کا حل نہ کرے بلکہ میرٹ کے اوپر کرے. ایسے شخصیت کو پہچاننا وہ آپ کا کام ہے. آپ لوگوں نے اپنے جذبات کو بھی قابو میں رکھنا ہے. جو آپ لوگ سمجھتے ہیں آڑے وقت میں یہ وہ شخص ہے اگر میری غلطی ہے تو وہ مجھے پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ آپ غلط ہیں، اور اگر میرا جائز حق ہے تو وہ میری سپورٹ کرے گا. آپ اس شخص کا انتخاب کریں. یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ وہ کیسے بندے کو منتخب کرتے ہو، لیکن میں بحثیت ووٹر ان چیزوں کو ضرور دیکھوں گا. ابھی بات یہ ہے کہ جب میں اس کو ووٹ دوں گا تو میری توقعات کیا ہیں، یہ مجھے سوچنا چاہیے. میری پہلی توقع یہ ہے کہ جو اس کے وسائل اور حیثیت ہے اس کے مطابق وہ بھرپور طریقے سے کام کرے، نہ کہ مجھے سبز بات دکھائے گا جی میں یہ بھی کر دوں گا وہ بھی کر دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہوگا. میں بحثیت ووٹر یہ بھی چاہوں گا کہ جو بلدیاتی وسائل ہیں اس کی طرف یہ جو نظام ہے بلدیاتی نظام، ان کا رجحان اس طرف ہونا چاہیے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہے ان کا اور رول ہے اور جو یہ مقامی الیکشن ہے ان کا اور رول ہے اور بنیادی رول انہی لوگوں کا ہے. اور لوگوں کی تقدیر کو جو بدل سکتا ہے تو یہ جو یونین کونسل ہے اس کے ممبران، زرعی کونسل کے ممبران بدل سکتے ہیں. اوپر والے آپ کے لیے قانون سازی کر سکتے ہیں اور اگر ان کی کارکردگی اور ان کا معیار اچھا ہوگا تو قانون سازی بھی اچھی ہوگی. اگر یہ الجھاؤ کا شکار رہیں گے تو یہ آپ لوگوں کو کبھی نہیں اس دلدل اور اس بھنور سے نہیں نکال سکتے جس کو میں نے بچپنا میں آپ کو گنوا دیا کہ کیا کیا چیزیں میں نے ہوتے ہوئے دیکھی ہیں اور ابھی آپ کہاں کھڑے ہیں یہ بھی میرے انہوں نے آپ کے لمحے دیے ہیں. میں چاہوں گا کہ میرا امیدوار جس کو میں ووٹ کر رہا ہوں وہ آپ کے جو تعلیمی مسائل ہیں سرکاری اسکولوں کی حالت دیکھ لیں، اس کے اندر بہتری لائے. کیا وہاں پہ لیٹرین ہے، بچوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے؟ کیا وجہ کہ سرکاری اسکولوں کے اندر بچے جو ہے نا وہ دلچسپی نہیں لے رہے، والدین اسے بچوں کو نہیں بھیجتے، وہ ترجیح دے رہے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولوں کی میں ہم اپنے بچوں کو ڈالیں گے. لیکن کیا کبھی ہم نے ایز اے ووٹر یا عام شہری یہ سوچا ہے کہ پرائیویٹ اسکول ہیں وہاں بچوں کے بیٹھنے کی جگہ بھی ہے کہ ڈربوں کے اندر رہ رہے ہیں، وہاں کھیل کے میدان ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. میری یہ توقع ہوگی میرے امیدوار سے کہ وہ اس طرح توجہ دے تاکہ ہمارے اندر وہ بہتری آئے. ابھی اگلا پوائنٹ جو میں چاہوں گا کہ میرا امیدوار اس پر دھیان دے وہ ہے کہ جب میں جتنی بجلی استعمال کرتا ہوں مجھے بل بھی اسی کی ضرورت ہے تاکہ میں اس کو بروقت ادا کر سکوں. اگر میں اپنی جو میرا امیدوار پوزیشن حاصل کرنے کے بعد اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا معاملات تو ٹھیک کر لوں لیکن بوجھ اسی طرح عوام کے اوپر جاتا رہے تو میں ایسے امیدوار کو نہ تو کبھی ووٹ دوں گا نہ یہ بھی کبھی اس کی عزت کروں گا. اس لیے اس نظام کے بہتری لانے کی ضرورت ہے. ابھی کچھ اور خرابیاں بھی ہیں اس کے بارے میں آنا چاہتا ہوں. ہمارا جو بھی میکانزم ہے جو بھی ادارہ ہے اس کے اندر اچھے لوگ یقیناً موجود ہیں جس کی وجہ سے آپ کا یہ سسٹم چل رہا ہے، آپ کا ملک چل رہا ہے، یہ حکومت چل رہی ہے. اگر چند لوگ خراب ہیں سارا قصور ان کا نہیں ہے، اس کے اندر ہماری ذمہ داری زیادہ ہے. جب میں کسی غلط آدمی کو اپروچ کروں گا اپنا غلط کام کرنے کے لیے جس کا میرا حق نہیں ہے تو وہ یقیناً مجھے بھی اس کو دھکیلے گا اور اس کے اندر بھی خرابی ہوگی. اور میں اس کا مطلب ہے جب خود ہی میری سوچ اچھی نہیں ہے لیکن ناجائز کام اس بندے سے اپنے اثر رسوخ کی وجہ سے یا کسی اور طریقے سے کرانا چاہ رہا ہوں تو مجھے اس کو مجھے الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے بلکہ مجھے یہ بھی ذمہ داری لینی چاہیے کہ اس کوتاہی اور خامی کا اور تباہی کا میں بھی ذمہ دار ہوں. لہٰذا میں چاہوں گا جو میرا امیدوار ہے وہ اس طرف دھیان دے اور یہ جو مسائل ہیں ان کو اخلاق طریقے سے حل کرے. جب آپ اپنی صحیح راہ کا تعین کرو گے تو میں آپ کو یقین اور گارنٹی سے کہتا ہوں کہ لوگ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اچھے لوگ جو ہیں ان کا حوصلہ بڑھے گا، وہ بھی اس نظام کی بہتری کی طرف جائیں گے.
اور مجھے یقین ہے کہ جب اچھے لوگ ہوں گے جن کو ہم خود خراب کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بہترین کر پائیں گے, آپ کا نظام بہتر ہو جائے گا. ہم چاہیں تو 1 مہینے کے اندر اس سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اگر ہم نہ چاہیں تو ہم کبھی سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ہم کتنے ایسے لوگ ہیں جو چوری کی بجلی استعمال کرتے ہیں, جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں لیکن بل دوسری طرف ڈالتے ہیں. کیونکہ جب فیڈر سے بجلی آتی ہے تو اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ہوتی ہے, تو اس کی بلنگ جو ہے نا وہ اس طرح ہی ہونی چاہیے. آپ کی میٹر ریڈنگ ہوگی, کیا میٹر ریڈنگ شیٹ کے اوپر وہی چیز جہاں پہ یہ پیسٹنگ ہوتی ہے ادھر جاتی ہے؟ اگر نہیں جاتی تو کیوں نہیں جاتی؟ اس کا ان کا قصور نہیں ہے, اس کا میرا قصور ہے. لہٰذا مجھے اس سسٹم کے اندر نہیں جانا چاہیے جو 2 نمبری والا سسٹم ہو, جو غلط سسٹم ہو. اس لیے برائے مہربانی اور لوگ اس چیز کو ذہن نشین کر لیں گے. کبھی آپ لوگوں نے زندگی کے اندر ایسا کام نہیں کرنا جو برائی کی بڑھوتری کا کام کرے. آپ نے اپنے آپ کو ایسا رکھنا ہے, آپ کا ویسا نقصان ہو کوئی بات نہیں ہے. 2 دفعے کھا لو, 3 لگا کھا لو, 4 چکر لگا لیں, آپ کا جائز کام ہے. 2 دن میں نہیں 4 دن میں ضرور آئے گا, اور امید میں رکھتا ہوں کہ نظام میں بہتری آئے گی. یہاں پہ آ کے غلط بندے کو ووٹ دے دینا تو پھر یہ کہتے رہنا جی میرا کام نہیں ہو رہا, وہ میرا کام نہیں ہو رہا. اصل قصوروار میں ووٹر کو سمجھتا ہوں. اگر آپ نے اچھے آدمی کو ووٹ دیا ہے تو آپ کا نظام بہتر ہوگا اور آپ کی تقدیر بدل جائے گی. ورنہ جیسے ہمارے بزرگ ہیں, دوسرے 2 لوگ ہیں, لائنیں کھڑی ہیں, اگلے کی مرضی آپ کی بات سن رہا ہے نہیں سن رہا, جائز کام ہوتے ہوئے بھی وہ کہتا ہے قائد اعظم سے ملاقات کرا دو تو ہو جائے گا, نہیں کراؤ گے تو پھر بچے چکر لگاؤ. اور آپ سوچتے ہیں کہ میں کرایہ خرچ کروں گا, میں بلا وجہ ٹائم ضائع کروں گا, تو بہتر ہے یار جان چھوڑاؤ اور کام کرو. اس چیز سے آپ لوگ اپنے آپ کو نکالیں. اگلی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ چند مزید مسائل ہیں اس میں سب سے سر فہرست ہے کہ یہ جو بستی ہے, جو کس نالا گزرتا ہے, ادھر اور ادھر لوگوں کا رات شرابی دور میں جب قدیانی ہو باشیوں ادھر کٹ جاتا ہے اور بچے پڑھنے جاتے ہیں کافر, تو اس میں خدشہ ہوتا ہے کہ بچوں کو سمجھ شعور نہیں ہوتا ہے, اچانک پانی آ جائے تو بچے ضائع ہو جاتے ہیں. اور آپ لوگوں نے سوال میں سنا بھی ہوگا جو سندھ میں مختلف علاقوں میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. تو اگر بڑا پول نہیں تو کم از کم چھوٹا پول جو اگر بچے کراس کر سکیں, اس میں خرچہ بھی کام آئے گا, اور جب ڈالے میں پانی زیادہ ہوگا تو اس کو آسانی سے ہر عمر کا شخص بچہ ہو عورت ہو جو بھی ہے اس کو پار کر سکتا ہے. تو جو بھی نمبر سلیکٹ ہوں یہ ہوں یا وہ لوگ کسی اور جگہ سے ان کو اس کو پرائرٹی نمبر 1 دینا چاہیے. آپ لوگ سندوا کو دیکھیں, وہاں سے روڈ کے اوپر برج کے بعد سمانی کے اندر ہے, چوکی کے اندر ہے, اس کے بٹوین کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے دس وڈ بی پرائرٹی نمبر 1 پہلی بات. دوسری بات, آپ لوگ اپنا وقت نکالیں, جو سرکاری اسکول ہیں اس کا یاد بہتر ہونا چاہیے. اساتذہ کو بھی عزت دیں, سرکاری ملازمین کو عزت دیں, اور ان کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہے. اگر ہم اچھے ہوں گے وہ ہمارے ہی بھائی ہیں, یہیں سے گئے ہیں. اگر ہم لوگ غلط بندوں کا انتخاب کریں گے, کرپنگ کریں گے, روئیں گے, پیٹیں گے, اس چیز کو میں نہیں مانتا. قصوروار ہم یہاں بلا وجہ اداروں کو بدنام کرتے ہیں. یہ تھی دوسری بات. تیسری اور انتہائی اہم بات یہ ہے کہ بظاہر یہ معمولی مسائل ہیں لیکن اس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہوگی. اس میں سر فہرست ہم لوگ جب موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں, گاڑیاں چلاتے ہیں, مارکیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں, سڑک پہلے تنگ ہے, ادھر دکانوں کے باہر ریڑھی باندھ کھڑے ہیں, غریب لوگ ہیں, انہوں نے بھی اپنے بچوں کے لیے پیٹ پالنا ہے. ہم اتنی تکلیف نہیں کرتے, موٹر سائیکل کو سائڈ میں پار کریں, جا کر چیز لیں, ادھر کھڑے ہو جائیں گے کہ یار مجھے 2 کلو یہ چیز دے دو, 4 کلو وہ دے دو. روڈ بند ہے, لوگ تنگ ہیں, آپ کھڑے ہیں, آپ اپنی نشان میں گستاخی سمجھتے ہیں, اپنی انسان سمجھتے ہیں کہ میں اگر پارکنگ کر کے جاؤں گا تو میرا وقار کم ہوگا. ہمیں اس رویے سے نکلنا ہوگا. میں نام نہیں لوں گا لیکن میں نے جدھر بھی چلا ہے دیکھا ہے کہ جدھر شہر بازار ہیں, میں نے ذمہ دار لوگوں کی گاڑی جس پہ نیلی پیلی بتی ہیں ان کو ٹرن کے اوپر کھڑے ہوئے دیکھا ہے. روڈ بلاک ہوتی ہے, ٹریفک کے فلو میں جو ہے یہ پرابلم آتی ہے. ہمیں اپنی حیثیت میں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو ہم جہاں تک اٹھا سکتے ہیں ٹھیک کریں, دوسرے کی رسپانسبلٹی کو چھوڑ دیں وہ کیا کرتا ہے. یہ کرنا چاہیے. بات چیز پلیز پریز کریں. 2 منٹس I will wind up. Please listen it for your benefit. اور سن لیں تھوڑا کولو رکھا تو سو رہے جی, یہ تھوڑی خاموشی اختیار کریں گے. اس لیے جو ہے آپ لوگ پارکنگ کا خیال کریں. ہیلمٹ آپ لوگوں نے پہننا ہے تو وہ آپ کی سیفٹی ہے, لیکن موٹر سائیکل ہر جگہ پہ کھڑا کرنے میں دوسروں کا خیال پیدا ہوتا ہے. ادھر ایسا بھی ہوا ہے کہ پوسٹری ہو گئی ہے, کوئی حادثہ ہو گیا, لوگوں نے غلط پارکنگ کی اور 3 گھنٹے روڈ بلاک رہے. اس کا خیال رکھیں.
آپ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے اندر بےہودہ قسم کے لوزر چلتا ہے. ملکان کو کہیں کہ اپنے ڈرائیوروں کنڈکٹروں کو بتائیں خواتین اور بزرگوں کا ضرور احترام کریں اور یقین کریں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. کوئی بات نہیں, مجھے کہا گیا ٹائم کم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وقت بڑا اہم ہے, وقت جو ہے پابندی کرنی چاہیے. لیکن ہمارے جو رسم و رواج ہے اس کے اندر تھوڑا شادی ہو, کہیں جانا ہو, ہمیشہ بڑے لوگ زیادہ لیٹ ہوتے ہیں. اور ادھر بھی مجھے پتا چلا تھا کہ 5 ساڑھے 5 یا 3:30 کا ٹائم اور 6:30 شروع ہوئی ہے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں کرنی چاہیے. بیٹا یہ ضروری چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں, بزرگ جو ہے کل کچھ عرصے کے بعد پردہ پوش ہو جائیں گے. آپ لوگ اسی ڈگر میں چلتے ہو, یہ بہتر نہیں آنے والی تھی. پردے ٹھیک کریں, ہیلمٹ پہن ہوگا تو آپ کی سیفٹی, آپ کی بچت ہوگی, خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو. اگلی جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تحمل ہونا چاہیے. جتنے امیدوار کھڑے ہیں وہ اس جذبے کے تحت کھڑے ہیں کہ میں لوگوں کی کروں خدمت. ہم کہتے ہیں فلاں جیت گیا, فلاں ہار گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ جس کے ووٹ زیادہ ہو گئے اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دے دیا کہ فیصلہ سازی میں وہ پیش چلے آگے رہے. جس کو کم ووٹ ملے وہ آپ کو 2 ملے, 4 ملے, 10 ملے. اس کا مطلب ان 4 یا 6 لوگوں نے اس کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا ہے. زیادہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرے. نہ کہ جو کامیاب ہو گیا اس کو پیچھے کھینچنے کے لیے اس کے تھوڑے جو ہے وہ لٹکانے کی یا ڈالنے کی کوشش کرے تاکہ نظام کے اندر بہتری آئے. 2 ووٹ جیتنے والے ہیں, وہ بھی ایک ووٹ اس کا اپنا ہے, دوسرا اس نے دیا, اسے توقع کرتا ہے کہ وہ بہتری کے لیے کام کرے. جو لوگ جیت چاہتے ہیں, ہارنے والے ان کو خوش نصیبی کے ساتھ گلے کے ساتھ مبارک دیں. ہارنے والے کو جیتنے والا اپنے ساتھ میں لائے. اجتماعی کام ہے, اس کے اندر آپ لوگ مل جول کے کریں. یہ نہ کہیں جی اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا تھا, اس نے دیا تھا, میں اس کا جائز کام بھی نہیں کروں گا. ایسے جو ووٹ والے لوگ ہیں اس کو ہمیں ووٹ دینا ہی نہیں چاہیے. وہ اس قابل ہی نہیں ہے. وہ یہ سوچیں کہ جی کیونکہ مجھے اس نے ووٹ نہیں دیا تھا میں تو اس سے ہمیشہ مخالفت نہیں کروں گا. اس لیے میں توقع کروں گا, ایز اے ووٹر میں بات کر رہا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو اپنے ووٹ کے علاوہ 1 ووٹ دیتے ہیں, 1000 دیتے ہیں, 3 سینکڑے دیتے ہیں, ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ لوگوں کی اجتماعی ویلفیئر کے لیے وہ جو مچھان کرے اور ان کے لیے بھلائی کا کام کرے. بہترین ووٹر یہ بھی ان سے توقع کرتا ہے. آخری بات, ہمیں آپس میں احترام اور عزت کا رشتہ جو ہے ملحوظ رکھنا چاہیے. ہر کسی کا حق ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرے, لیکن کوئی ایسی بات نہ کریں کہ ہم کل ایک دوسرے کو چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہے ہیں. اور سب سے آخری اور ضروری بات وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مظفر آباد ڈویژن میں انتخابات ہوئے, وہاں پہ عوام نے بہترین کاموں کے مظاہرے کیا ہے, ڈسپلن کا مظاہرہ کیا ہے. کچھ میں بہت اچھا ہوا ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارا جو علاقہ ہے خاص طور پہ مولانا فیصل یونین کونسل, یہاں کے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ لوگ ووٹر حضرات ووٹ آپ کو جس کا دل کرتا ہے اس کو دیں, جس کو دیں, لیکن آپ لوگ 10 منٹ کا مظاہرہ کریں. آخری بات کہنے کے بعد میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. 1 منٹ بھائی ہم لوگ اکثر کہتے ہیں دھاندلی ہوگی. جب آپ لوگ آپ کے جو پولنگ ایجنٹ ہوں گے ہر اسٹیشن میں موجود ہوگا, آپ کے سامنے ووٹ ڈلتا ہے. سب سے پہلے پولنگ ایجنٹ کی میری رائے یہ ہے کہ جو ووٹ ڈیفیکٹڈ ہیں, یعنی کہ کسی نے غلطی سے پہلے کسی نے نو کے اوپر ووٹ لگائی تھی پچھلے دن, ٹھیک ہو گیا, کچھ ووٹ ہو گیا, اس کا مطلب ہے اس نے سبھی سے وعدے کیے ہوں گے لیکن مجبور ہوا اور کابل کسی کو نہیں سمجھتا ہوگا اور عقلمند بندہ نے سبھی کو ریجیکٹ کر دیا ہے, کھپا لگا دیا. ایسی نوبت نہیں ہونی چاہیے, لیکن غلطی سے کریں. وہ پرچی جس کے اوپر 2 کے سامنے نشان لگ گیا ہے, ڈاؤٹ فل ہے, سب سے پہلے آپ لوگوں کو علیحدہ کر کے ان کو گھنیں تاکہ جب کلوز مارجن ہوتا کوئی نہ یہ کہ یہ ووٹ میرا تو یہ میرا تو لڑائی جھگڑا نہ ہو. جتنے پولنگ ایجنٹ ہیں میری سے گزارش ہے کہ وہ ووٹ جو ڈاؤٹ فل ہیں یا ڈبل لگ رہے ہیں اس کو گن کے ان کو علیحدہ کر لیں. پھر ایک گنے جی یہ ان کے وہ ان کے وہ ان کے وہ ان کے, پھر سینٹرلی ان کا انداز ہو, جو جیتا اس کو مبارک دے دیں, جو ہار گیا اس کو حوصلہ افزائی کرنی ہے. سارے ہمارے بھائی ہیں, سبھی سے یونین کونسل کے ہیں, سبھی سے زمانی ویلی کے ہیں, سبھی میرے ملک کے آپ کے ملک ہیں. میں چاہتا ہوں کہ
जिस तरह वो लोग बाशऊर हो गए, मैंने नौजवानों को सुना है, शेर भी इनको आते हैं, जज्बाती भी हाल आते हैं, बहुत अच्छे हैं, उर्दू उनकी मुश्किल भी अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। आपका इनकार रहना चाहिए। हमारा बुनियादी मकसद ये है अच्छे बंदे का इंतखाब, और जब जीत गया उसके साथ मिल के जाना। तमाम कामों के लोग मीटर लीडर है, ट्रैफिक पुलिस है, के साथ अच्छे उनका इज्जत करना, और हर काम में पार्टी आगे नहीं बनना, नाजायज किसी को पैसा ना दें। जब आपकी ये सोच अप्रोच होगी, आपका काम भी अच्छा होगा और आपके अंदर बेहतरी आएगी। हमारा माशाल्लाह बहुत बेहतर चल रहा है, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, पार्टी में बहुत अच्छा है। अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर को और इलेक्शन कमीशन को कि मजबूरी के बावजूद उन्होंने कैंसिल नहीं किया, डिवीजन वाइज करवा दिया। और जो लोग ये आप उनकी सिक्योरिटी पे आते हैं, जो इलेक्शन में आते हैं, उनको इज्जत की नजर से देखें, वक्त के वो जाएं, धक्के न दें, अपने लाइन में खड़े हो जाओ, देखने में लगे यार लोगों ने अच्छा काम किया, बादशाह लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इज्जत एहतराम बड़ी बात करना हमारा फर्ज है, बच्चों से सफर करना हमारा फर्ज है। आखिर में मैं जहाँ खड़ा होने का मकसद ये है कि मैं इतनी बातें सुनवाई है बैसीर के वोटर, मैं समझता हूँ ये जितने लोग हैं मेरे अजीज वगैरह में सभी का मेरा तल्लक है, उर्दू का भी था, सभी का मेरा एहतराम है, मैं सभी को मिलूंगा कि ये जो शख्स बैठा हुआ खड़े हों, ये सिर्फ मेरे भाई नहीं है, मैंने इंसान इनको एक इंसान कौन नहीं बनाना, प्लीज कौन है इसको, पैसा आपको चाहिए मैं बाद में दे दूंगा। ये मेरे भाई हैं, मैंने कैसे इंसान देखा है, इसको मैंने एक आम आदमी के देखा है, ठीक है। इनके अंदर 100% इंसान 100% जो हमारे पैगंबर या बड़े सहाबा कराम के अंदर सलाहियत क्योंकि हम लोग कमजोर लोग हैं, दारू खाने होंगे, लेकिन इस शख्स को मैं बेहतर समझता हूँ कि कल हमारी माँ बहन बेटी है, अगर उसको कोई मसला होगा तो ये उनसे वाज़ेह तरीके से बात भी करेगा, ये अपना वक्त भी निकालेगा। अगर मेरे अंदर खामी होगी तो मुझे कह देगा कर्नल साहब आप ठीक नहीं कह रहे हो, मुझे खुशी होगी। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं ये मेरे वाले साहब मेरे दोस्त हैं और हम जितने बैठे हैं और बुजुर्ग इधर खड़े हैं, ये माशाल्लाह बारिश पेड़ गाड़ी वाले बुजुर्ग हैं, लेकिन उम्र में मेरे ख्याल में 70-75 साल उम्र है। अगर मैं समझता हूँ ये शख्स अगर ये कहेंगे ना इनके खालू हैं, मामू हैं, बच्चा है, मैं तस्वीर नहीं जानता, लेकिन कह देंगे कि बुरा ना बनाना आप ठीक नहीं कह रहे। इस बंदे के अंदर मैंने ये सलाहियत देखी है, जायज काम होगा तो ये ऑल आउट करेगा, होता जायज हर जगह जाएगा। अगर आपका नाजायज काम होगा तो मैं आज तो अभी क्या देता हूँ, ये बंदा आपकी सपोर्ट नहीं करेगा, उसको नहीं करनी चाहिए क्योंकि गलत काम ये नहीं करेगा, ये इसके अंदर खूबी है, ठीक है। मेरी दुआ है और मुझे उम्मीद भी है और मैं सब बादशाह लोग हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जितनी भी हैं वो भी जो है ना पास शऊर है, समझदार हैं, वो भी यकीनन बहुत अपनी सोच से ही करेंगी। अल्लाह ताला इनको कामयाब करेगा और मेरी बाकी उम्मीदवारों के लिए भी दुआ है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है, जिस बंदे ने 2 वोट लिए या 100 लिए या 1000 लिए, जिसने 2 लिए उसको भी एक बंदे ने अपना लीडर और रहनुमा माना है, इसलिए उसका ही फर्ज बनता है कि पॉजिटिव हो जाए और बेहतरी के लिए सोचे। जो जीतता है उसके को तो लाजम हो गया, बराए मेहरबानी नेगेटिव सियासत में सियासत में आए हम सबको अपनी शक्तियाँ मेहरबानी अपने जज्बात को कंट्रोल रखें। हमारी दुआएं ये इलेक्शन बेहतरीन हो, लोग इसकी एग्जाम्पल दें कि सबसे अच्छा जो इलेक्शन हुआ है और यूनियन काउंसिल मनाना सरसाला में हुआ है। और मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि कौन लोगों ने आबादी की मुनासब से जो नए यूनियन काउंसिल उनके लिए इलेक्शन करवा रहे हैं, उनकी हदबंदी की, उसमें नहीं होगा, हम हो ही नहीं सकते, हर इंसान अपने फायदे की सोचता है, लेकिन अल्टीमेटली ये बेहतरी की तरफ जाएगा। और मैं आप लोगों को तवक्को करता हूँ और ये जितने मेंबरान होंगे यहाँ हैं नहीं है, जो भी कामयाब होते हैं ये से और लोग किरदार से यूनियन काउंसिल सालाना मनाना एक बेहतरीन यूनियन काउंसिल होनी चाहिए। लोग इसके आने वाले वक्तों में मिसाल दें कि कोई बात नहीं, जो है ना तो जिसने तहजद पढ़नी है वो तो विधान से पहले पढ़ सकते हैं। आम लेवल वाला कश्मीर पाकिस्तान जिंदाबाद, खुश रहें, जिंदाबाद।
आपका नागोलिया कर्नल साहब ने आपको बेशुमार आपकी रहनुमाई की, आपने घरेलू और माशी और समाजी जिंदगी गुजारने पर तलकीन की। इनकी बातों को अप्रिशिएट करें। ये कर्नल रिटायर्ड अमीर सरसाला से बिलोंग करते हैं। ये आपको बहुत अच्छी बातें बता रहे थे। अब इसके बाद जनाब सेक्रेटरी साहब दोबारा नेक्स्ट कैंडिडेट को आज करें। जनाब तुम्हारे 2 मिनट इंतहाई कम बजाओ शैतान कोई। मैं दावा देता हूँ शेर कश्मीरी को कि इंतहाई मुख्तसर वक्त में आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। इंतहाई मुख्तसर वक्त में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैनल में बैठे हुए जितने दोस्त बुजुर्ग, स्टेज पे बैठे हुए बड़े प्यारे चेहरे, बाशऊर लोग, जनाब चौधरी जफर महर साहब और चौधरी शफी साहब और चौधरी आजम उर्फ भोला साहब, साबका मेंबर, जनाब कर्नल अमीन साहब, 5 के नाले नाना तलक है, हैदर दिल रजबत 5 के कर्नल अमीन साहब। जनाब ना टाइम में इतना ज्यादा ना रहेगा, कोई लंबी तकरीर ना लगातार शार अल्फाज ना मनिया तो उसना दा नवाब है, मनिया तो उसना दा नवाब है तो पुत्र असी भी किसे कंगाल दे नहीं। असना खेडना ते शौक है साडा, पर बुरे असी भी किसे ख्याल दे नहीं। कैसे बोल जाऊं जफर महर को, ये कैसी बातें करते हो। कैसे भूल जाऊं जफर महर को, ये कैसी बातें करते हो। सूरत तो फिर सूरत है जफर महर का, अब नाम भी अच्छा लगता है। आखिरी गल करना चाहूंगा कि कुछ दोस्ता कुछ प्रोपगंडा किया कि इन्होंने जमात नालों बंदे जाने भी। आज चौधरी जफर महर साहब ने सामने, चौधरी शफी साहब ने सामने एक चीज साबित हो गई है, बंदे जा नहीं रहे, बंदे द्रोण तोड़ आ रहे हैं। जनाब सारे इलाके की शान, समानी की पहचान, सारे नौजवानों ने हीरो जनाब मैं स्टेज पर उन्हें दावा देना चौधरी जफर महर साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे बैठे हुए न्यायती मोहतरम मेरे न्यायती काबिल एहतराम भाई कर्नल रिटायर्ड अमीन साहब, उनके साथ बैठे हुए चौधरी मोहम्मद खुर्शीद कराची से तशरीफ लाए हैं। उनके साथ बैठे हुए मेरे बड़े भाई चौधरी मोहम्मद शफी साहब भी कराची से तशरीफ लाए हैं। उनके साथ बैठे हुए मेरे कई बुजुर्ग और रुमलों की आन, रुमलों की शान चौधरी भोला साहेब, और उनके साथ बैठे हुए मोहम्मद याकूब पटी साहेब। और इस प्रोग्राम के रुए रवा और इस प्रोग्राम के इंतजाम करने वाले जिला मेंबर मोहम्मद इकबाल साहब, मेरे साथ खड़े हुए सूफी अमानत साहेब,
ان کے ساتھ چودھری محمد اعظم صاحب اور ادھر میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں بابا سردار صاحب، اور میں سب کا نام لوں گا تو رات بیت جائے گی. یہ عوام کا سمندر ہے میرے لیے، ایک سے ایک بڑھ کر سب قابل احترام ہے. سب کو میں اپنی طرف سے السلام علیکم پیش کرتا ہوں. جن بھائیوں سے میں نام نہیں لے سکا ان سے معذرت چاہتا ہوں. شکر ٹائم قلیل ہے، مجھے کہیں اور ایک دو مصروفیت میں جانا ہے. تو سب سے پہلے میں الیان رملو آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا جس طرح آپ نے والیانہ میرا استقبال کیا. یہ میں انشاءاللہ میں کیا میرا پورا خاندان مدتوں تک یاد رکھیں گے انشاءاللہ. الیان رملو یہ آپ نے ثابت کر دیا. یہاں لوگ 8 ماہ سے 7 ماہ سے ایسے گلیوں میں گھوم پھر رہے تھے. یہ عوام نے اس عوام نے ان کو کہیں بھی لفٹ نہیں کرائی. یہ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں، میں مخالفین کو بتا دینا چاہتا ہوں. یہ اس جنون کو آپ کیسے روکو گے؟ یہ جنون جو آج الیان رملو نے دکھایا ہے، اگلے دن الیان پنڈ مغلالہ نے دکھایا تھا. یہ جنون آپ کیسے روک سکو گے؟ ایک نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، ٹوٹل 6 امیدوار میدان میں اترے تھے. سب کے سب کو ونڈرا کر کے آ جاؤ میرے مقابلے میں، میں آپ کو دم نہیں لینے دوں گا. آپ ہمت کرو، کینڈیڈیٹس کو بٹھاتے جاؤ، ہم تم کو بتاتے جائیں گے انشاءاللہ. یہ عوام کا سمندر ہے، یہ آپ نہیں روک سکتے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کو پیسوں کی لالچ دیتے ہو. یہاں پہ اسٹیج پہ آپ کو لوگ بتا رہے ہیں ہم پیسوں کے بھوکے نہیں، ہم کردار کے بھوکے ہیں. تم لوگوں کو بٹھائی تھی، تم کو ترپٹ پڑے تھے، تم کو وہ نہیں یاد جب راستے میں عورتیں بٹھائی تھی اور تمہارا اس کے 10 دن کے بعد تمہارے ہاتھ میں ضریب ہم نے پکڑا دی تھی. یاد کرو وہ وقت جب سسالہ میں راستے میں تم نے عورتیں بٹھائی تھی اور ہم نے تمہیں اس راستے کی پیمائش کرنے کے لیے پٹواری کے ساتھ ضریب پکڑا دی تھی. یہ گھومو پھرو ادھر، تم راستے بند کرو گے یار. تیار کرو، لوگوں کا خبردار دھمکیاں دو. ہم نے زبان کو لگام دے رکھی ہے، ہم بدتمیزی کی سیاست نہیں چاہتے. اور تم لوگوں کو دھمکیاں دینا چھوڑ دو اور لوگ کرتے آؤ میدان میں بتاؤ تم نے آج دن تک کوئی دیے. ہم نے عوام کی فلاح کے لیے راستے بنوائے ہیں. میرے بھائی نے ادھر پلیاں بنوائی ہیں اپنی جیب سے. آپ بتاؤ آپ نے کون سا کام کیا ہے آج دن؟ امیدواروں کا احترام کرتا ہوں، میں کسی کے لیے بدتمیزی کے الفاظ نہیں بولتا. میں کہتا ہوں مقابلہ جس نے کرنا ہے آؤ عوام سے محبت کرو، آؤ عوام سے پیار کرو اور عوام کے ساتھ جینا مرنا سیکھو، پھر یہ عوام تمہارے ساتھ لگے گی. پہلے سیکھو تو صحیح سیاست. تم سیاست کرو گے، تم دیکھو کان کھول کے دیکھو. ہمیں وقت نہیں مل رہا لوگوں کے ساتھ اس طرح کے پروگرام کرے. ٹائم شارٹ ہو گیا، ورنہ دن بدن یہ عوام کا جنون، یہ عوام کا جوش تم ہمارے ساتھ دیکھو. تم یہ الیکشن نہ تو دور کی بات ہے، تم علاقہ چھوڑ جاؤ گے. تم کو پتہ نہیں ہے یہ عوام ہے جو یہ عوام جب فوجوں کے طرف روک کر دیتی ہیں تو بارڈر سے دشمن کی فوجوں کو ہٹا دیتی ہیں. یہ وہ خطہ ہے، یہ آزاد کشمیر وہ خطہ ہے جہاں کی عوام نے اپنی کلاریوں سے یہ ملک ریاست آزاد کروائی تھی اور دشمن کی فوج کو بکایا تھا. تم کیا چیز ہو یار؟ میرے پاس ٹائم شارٹ ہے، میں زیادہ لمبی بات نہیں کر رہی، مجھے کہیں جانا ہے. اور ویسے بھی کل سے اس طرح کے پروگرام بند ہو جائیں گے. ضابطہ اخلاق کا ہم نے احترام کر رہا ہے. میں آخر چند الفاظ بیان کر کے اجازت چاہوں گا. ایک تو جو میں کہنا چاہتا ہوں سب دوستوں بھائیوں سے کہ ہم نے پولنگ والے دن کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کرنا.
ہم نے پولنگ والے دن کسی پہلے بھی نہیں جھگڑا کرنا، بعد میں بھی اللہ نے آپ کو انشاءاللہ 8 تاریخ کو جیت دینی ہے، جیتنے کے بعد بھی الیکشن جیتنے کے بعد بھی کسی سے جھگڑا ہم نے نہیں کرنا، الیکشن والے دن بھی ہم نے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، الیکشن سے پہلے بھی ہم نے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، مگر ہماری اس شراب وہ جو بکس ہوگا اس کو اپنے سامنے رکھوانا ہے تاکہ مور پردے کے پیچھے لوگ لگائیں اور ووٹ اس بکس میں ڈالیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے اپنے گھروں میں اپنی ماؤں بہنوں کو یہ میسج کنوے کرنا ہے کہ ہمارا نشان جگ ہے اور جگ کے نشان کے اوپر مور لگانی ہے، ایک ہی مور لگانی ہے، 2 موریں لگانے سے ووٹ کا غلط استعمال ہو جاتا ہے، وہ جعلی سمجھا جاتا ہے، ایک ہی مور لگانی ہے اور وہ جگ پہ لگانی ہے۔ میں اللہ کے فضل سے اور آپ کے تعاون سے میں یہ آپ کو ایڈوانس خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ 8 تاریخ کو رسمی کارروائی باقی ہونی ہے، الیکشن آپ جیت چکے ہیں، میری جیت آپ لوگوں کی۔ الیان رملو، مجھے یہاں پہ کرنل صاحب نے بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ مجھے دلائی ہے اور آپ کو بھی بتایا ہے، بہت ساری پسماندگی ہے ہماری یونین کونسل میں، ہمارے حلقے میں بھی شاید بہت سارے مسائل ہیں، ہم بڑے دعوے نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ نے موقع انشاءاللہ دینا ہے، اور وہ موقع ملنے کے بعد یہاں پہ کرنل صاحب آپ کو بھی اور میں یہاں پہ تمام بیٹھے ہوئے بھائیوں ساتھیوں کو یہ میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری کامیابی کے بعد اس یوسی میں انشاءاللہ 10 ضلع کونسل بنیں گے، اس 10 میں جو نمایاں لوگ ہوں گے، جو اعلیٰ کردار والے ہوں گے، اس کو انشاءاللہ آپ اس میں اپنے چھوٹے بھائی اور خادم کو انشاءاللہ پائیں گے۔ میں ہر مظلوم کا ساتھ دوں گا انشاءاللہ، اور ہر ظالم کا راستہ روکوں گا، اور انشاءاللہ میں اپنی یوسی کے لیے، یوسی کی فلاح و بہبود کے لیے، یوسی کی ترقی کے لیے، وہ راستوں کے معاملے ہوں، وہ جو بھی ایشو ہوں، میں بخوبی واقف ہوں۔ میں نے جیسے اگلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا، خاص الخاص ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے، ہمارے سکولوں میں، ہمارے کالجوں میں سٹاف مکمل نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ کے سکولوں کا رزلٹ اچھا نہیں ہے۔ مجھے اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ میں اس کا اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے یوسی منانا سرسالہ کے تمام سکولوں میں، یوسی منانا سرسالہ کے تمام سکولوں میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے پہلے سٹاف کی مکمل انشاءاللہ سٹاف کو مکمل کرواؤں گا، جتنا سٹاف جس ادارے کے لیے درکار ہوگا اس کو میں پورا کروانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے، تاکہ یہ تمام گورنمنٹ سکولوں میں غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، وہ غریبوں کے بچے میں اپنے بچے سمجھا ہوں، اور اس لیے ان کے لیے میں پوری کوشش کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری یونین کونسل میں یہ بزرگ بیٹھے ہوئے اس دن یہ کہہ رہے تھے ڈسپینسری کا معاملہ ہے، یا تو انشاءاللہ ہم ڈسپینسری کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے، حیوانوں کی ہو یا انسانوں کی ہو، یہ دونوں چاہیے، اور اسی طرح ہماری یہ یوسی ہے جو اس کے سکولوں کی بلڈنگیں اچھی نہیں ہیں، ٹوائلٹ نہیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، کیا گنوں، اس کے لیے ہم انشاءاللہ سب چیزوں پہ ہم نظر رکھتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ کردار ادا کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے الیکشن کی کمپین کل بند ہونے والی ہے۔ آپ لوگوں کو آخری میسج دینا چاہتا ہوں کہ اب ہم نے مخالفین سے ووٹ کی بنیاد پر مقابلہ کرنا ہے۔ آپ سب بھائی انشاءاللہ میرے چھوٹے اور بڑے بھائی ہونے کے ناطے تمام بزرگ دوستوں سے میں گزارش کروں گا، آپ گھر گھر جائیں، کریا جائیں، اور جگ پہ موریں لگوائیں۔ میں آخر میں پوری یوسی
मनाना सरसाला के तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूँ। जो मेरे साथ खड़े हैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। जो किसी वजह से मेरे साथ नहीं आए वो शायद मेरी कोई कोताही होगी, अगर मेरी कोताही है तो उनसे मैं माजरत चाहता हूँ। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप अगर आपने मुझे कामयाब करवाया तो यूं समझे आपने मजलूम को कामयाब करवाया, आपने मजदूर को कामयाब करवाया, आपने जिम्मेदार को कामयाब करवाना है, किसान को कामयाब करवाना है। जहाँ पे कर्नल साहब ने पुल का जिक्र किया, चूंकि मैं मुतअद्दिद अपने प्रोग्रामों में जिक्र कर चुका हूँ और इस मौके पे मैं जनाब हाजी अनवर साहब मरहूम और पुल का नाम ना लूं, चूंकि पुल की बात हो तो उनका नाम ना लूं तो ये भी उनकी रूह के साथ जाती है कि उन्होंने कर्नल साहब ये जो हमारे भाई आजम है वो वहाँ पे उन्होंने बखैर अजरा से कुछ चंदा करके और कुछ अपनी जेबों से पैसे डाल के अपनी जेब से वो पुल बनवाया और हमें अल्लाह ने मौका दिया तो हम इस तरह का पुल इंशाल्लाह ये रमलो वाली रोड पर भी इंशाल्लाह। मैं बड़े दावे करने का आदी नहीं हूँ। ये पुल जिला कौंसिल के शायद अख्तियार में ना होगा, मगर जब मैं जिला कौंसिल बन जाऊंगा तो मैं हुकूमत का नुमाइंदा होऊंगा और हुकूमत में भरपूर आवाज उठा के हर हाल में यहाँ पे इंशाल्लाह पुल बनवाऊंगा इंशाल्लाह। आखिर में मैं यहाँ पे उम्मीदवार लोकल कौंसिल जनाब यासिर मिर्जा यासिर साहब का नाम लेना भूल गया, उनको भी मैं सलाम पेश करता हूँ और तमाम भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास ये रमलो में मेरे साथ सबसे पहले कदम मिला के चलने वाले 3 भाई थे, जनाब चौधरी मोहम्मद शफीक साहब, चौधरी जावेद इकबाल साहब और सेठ मोहम्मद अलियास साहब, इनको भी मैं सलूट पेश करता हूँ। शेरा कश्मीरी साहब और उनके तमाम भाइयों को मैं सलूट पेश करता हूँ। और इसी तरह वो मैं उन भाई का नाम राजा कयूम साहब चूंकि पिंड मंगराला वार्ड से तशरीफ लाए हैं, इतने दूर से वो तशरीफ लाए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पे राजा मदर साहब बैठे हुए हैं, मेरे भाई राजा असगर साहब बैठे हुए हैं, एक यहाँ पे कितने भाई मेरे बैठे हुए हैं, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। कल्याण रमलो आपका मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो सरसाला से, मनाना से या फिर मंगराला से या जिस जगह से भी मेरे साथ मेरे काबले के साथ लोग आए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं कल्याण रमलो और यूसी मनाना सरसाला की तमाम वार्ड को यह पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल और करम से हम सरसाला की दोनों वार्डों से 600 की लीड लेकर निकलेंगे। हम सरसाला की दोनों वार्डों से इंशाल्लाह 600 की लीड लेकर निकलेंगे और आगे आपके काफले जैसे हमारे साथ शामिल होते जा रहे हैं, हर वार्ड से जीते जाएंगे, हर वार्ड से जीते जाएंगे और जग पे आप मोहरे लगाते जाएं। ये कामयाबी आपकी कामयाबी है, ये कामयाबी ये मेरे साथ मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, ये सब भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करते हुए आखिर में मैं इजाजत चाहूंगा एक अपनी तरफ से सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। जो मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको भी सलाम पेश करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि जग पर मोहरे लगाएं और ये जो KNN और STV और ANN और के सब न्यूज और मीडिया के तमाम नुमाइंदों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं तमाम मीडिया के भाइयों को सलाम पेश करते हुए इजाजत चाहूंगा। आखिर में सबको अस्सलाम वालेकुम व
Thank you.